مشکات شریف کی حدیث نمبر 2322 میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے، سبحان اللہ صلاۃ الخلائق، سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے، والحمد للہ کلمۃ الشکر، اور الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، ولا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص، اور لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض، اور اللہ اکبر کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی وسعتیں ہیں اس کو بھر دیتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوة إلا باللہ، قال اللہ تعالی اسلم واستسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے نے اطاعت کی اور اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اب اس حدیث شریف میں 5 وظائف کا ذکر ہے، ایک تو سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ، چوتھا اللہ اکبر، اور 5واں لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور یہ 5 بچپن سے ہی ہمیں تیسرے کلمے کی صورت میں یاد کرا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کلمے ترتیب دی ہیں بزرگوں نے، احادیث کی روشنی سے ہی دیے ہیں، تو اگر ہم تیسرا کلمہ پڑھیں تو یہ سارے وظائف پڑھنے کا فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی عظمت بیان کی ہے کہ اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ ایک قسم کی عبادت ہے، الحمدللہ سے بندہ شکر ادا کرتا ہے، اور اخلاص کا اظہار لا الہ الا اللہ کہنے سے ہوتا ہے، اور اللہ اکبر کہنے کا اتنا ثواب ہے کہ آسمان و زمین کی وسعتیں بھر جائیں گی، اور لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے نے اطاعت بھی کی اور اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر لیا، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سو تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور حوقلہ، یہ سارے ہی وظیفے ہمیں، یہ 5 وظیفے صبح و شام پڑھنے میں شامل رکھنے چاہیے۔ اور جس طرح میں نے کہا تیسرا کلمہ بچپن سے ہی ہم سیکھ لیتے ہیں، تو رات کو سوتے وقت بھی اس کو پڑھیں اور آتے جاتے بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔